رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والعنتر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرقت عين الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير وشبر الذي سمت أمه حيدر إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب
امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ الدائرۃ المطالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. وَلْعَنْ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن البحر مداد والغياض أقلام والإنس كتاب والجن حساب ما أحصوا فضائلك يا علي ابن أبي طالب. عزیزان گرامی، یہ تیسری مجلس ہے جس میں ایک حدیث شریفہ کی سلسلے میں بحث ہو رہی ہے. حدیث یوں ہے، پیغمبر نے فرمایا پوری دنیا کا پانی، جتنے سمندریں ہیں، جتنے دریا ہیں، سب کا پانی سیاہی بن جائے، انک بن جائے، جتنے درخت ہیں قلم کی صورت لے لے، جتنے انسان ہیں لکھنے بیٹھ جائے، جتنے جن ہیں حساب کرنے لگ جائے، اے علی تیرے فضائل جوڑ نہیں سکتے. یہ تھی حدیث. کل ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ کل ہم وہاں تک پہنچے تھے کچھ لوگ ہیں نہیں چاہتے ہوئے بھی علی کہہ دیتے ہیں. کل کی بحث کا اختتام یہی ہوا تھا. جو آئے تھے وہ جانتے ہوں گے. واقعہ کچھ یوں تھا، اس لیے کہ بات سے بات بڑھتی ہے. جب تک پہلی بات کا ایک حصہ نہ ہو سامنے بات بڑھانا اچھا نہیں ہے. کل جو گفتگو کا ایک خاتمہ ہوا تھا، خلیفہ اول ایک ہی طرف دیکھتے جا رہے تھے، ایک ہی طرف دیکھتے چاہ رہے تھے. بیٹی نے پوچھا بابا آپ کی توجہ ایک ہی کی طرف کیوں مرکوز ہے، ایک ہی سمت کیوں ہے؟ کہا بیٹی دیکھ لو تم بھی. بیٹی آ کر کیا دیکھا؟ وہاں پر کچھ اور نہیں تھا بلکہ مولا کائنات تشریف فرما تھے. تعجب سے پوچھا بابا وہ تو مولا ہے، وہ تو علی ہے، وہ تو علی ہے. بیٹی کیا تم نے شوہر سے نہیں سنا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ یہ نہیں چاہتے ہوئے بھی علی کہہ دیتے ہیں. شخصیت مولا کائنات ہے بھی ایسے ہی ہے. روایتوں کا ماحصل یہ ہے، روایتوں کا نچوڑ یہ ہے، آخر میں انسان کے آخری لمحات میں مولا تشریف لے کر آتے ہیں. بعض لوگ علی کو دیکھ کے مر جاتے ہیں، بعض لوگ علی کو دیکھنے کے لیے مر جاتے ہیں. عزیزان گرامی، ایک انسان نے کتاب لکھا، اپنے وقت کا بہت بڑا ملا، کتاب لکھا. کتاب اس کا نام بھی سن لیجئے گا، حجر ابن مکی، ابن حجر مکی. کتاب کا نام اس نے لکھا. کتنا بغض تھا اسے کتنا بغض تھا. اس نے کتاب کا نام لکھا صواعق محرقہ. صواعق صاعقہ کی جمع، صاعقہ کا معنی ہے بجلی. اس کا ہدف یہ تھا کہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں یہ بجلیاں ہو جو شیعوں پر پڑے اور شیعہ مر جائے.
کتاب کا ہدف سمجھ میں آیا؟ کیوں لکھ رہا تھا جان گئے؟ اب وہ لکھ رہا ہے. دیکھیں علی کا بغض جس کے دل میں ہوتا ہے نا، اللہ اس کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے. اب اسے سمجھ میں نہیں آتا وہ لکھ کیا رہا ہے. کتاب کا نام تھا بجلیاں شیعوں پر پڑے اور شیعہ مر جائے. 25ویں صفحے پر پہنچا. کتنے؟ 25ویں صفحے پر پہنچ کر لکھ رہا ہے امیر شام حضرت معاویہ پوری حکومت سنبھالنے کے بعد مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچ کر نماز جماعت سے پڑھایا. نماز جماعت سے پڑھایا. وہ پہلی نماز تھی. امت نے بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے ہوئے سنا. بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے ہوئے سنا. نماز کے بعد لوگ پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا امیر کیا بات ہے، اب تک ہم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں بسم اللہ زور سے پڑھتے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ تمہیں زور سے پڑھا نہیں. تو علت بتاتے ہوئے معاویہ نے کہا میں سوچ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں، مدینے میں تھا. اب مجھے وہ جملہ یاد آ گیا جو علی نے کہا تھا میں وہ ہوں جو بے کے نیچے جو نکتا ہے. مجھے وہ جملہ یاد آ گیا. میں کون ہوں؟ مولا کائنات نے کہا تھا میں وہ ہوں جو بے کے نیچے والا نقطہ ہے. اگر بے سے نیچے والا نقطہ ہٹا دیا جائے تو شروع سے پڑھ نہیں پاؤ گے. جب بسم اللہ نہیں پڑھ پاؤ گے تو سورہ حمد نہیں پڑھو گے. جب سورہ حمد نہیں پڑھو گے تو قرآن نہیں پڑھو گے. قرآن پڑھنا ہو تو مجھ علی کو پہلے سمجھ لو. صلوات پڑھیے محمد والے. عزیزان گرامی، مولا کائنات کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے جن کے ہر ایک پہلو جن کا ہر ایک زندگی کا ہر لمحے کے سلسلے میں لوگوں نے جانچ کیا ہے، سرچ کیا ہے، کتابیں لکھے ہیں. مولا کائنات کا ایک بڑا حصہ جنگوں میں گزرا ہے. جنگ میں وار ہوتے ہیں، وہ وار پر لوگوں نے تبصرہ کیا ہے. کسی نے ایک جملہ لکھا. وار جو مولا علی کا وار ہوتا ہے اس وار پر ایک جملہ کسی نے لکھا. وار پر ایک جملہ لکھا کانا ضربتن وطرا. کیا کہا؟ کانا ضربتن وطرا. ایک ہے وطر. وطر کبھی سنا آپ نے لفظ؟ نماز شب میں کون سی رکعت ہے؟ وہ کتنے رکعت ہوتی ہے؟ ایک رکعت. اسی کو نماز وطر کہتے ہیں. وطر کا معنی کیا ہوا؟ ایک. وطر کا معنی ایک. اب آئیے ترجمہ کیجئے. مولا علی کی ضربت وطرا ایک ہی ہوتی تھی. مولا کی ضربت ایک ہی ہوتی تھی. لوگوں نے اس کی تفسیر کئی طرح سے کی ہے. پہلی تفسیر یہ ہے مولا جب جنگ میں ہوتے تھے ایک ہی ضربت لگاتے تھے، دوسرے ضربت کی باری ہی نہیں آتی تھی. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے ہر جنگ میں ہر وار کا انداز الگ ہوتا تھا. لوگ جو مولا کے مقابلے میں آتے تھے مولا کی جنگ دور سے دیکھتے تھے. مولا کی جنگ دور سے دیکھتے تھے. دیکھنے کے بعد پرکھتے تھے مولا اس انداز میں جنگ لڑتے ہیں. اب پہلوان اپنا انداز بدل کر آتا تھا.
جیسے انداز بدل کر آیا، یعنی اس لیے کہ میں وہی انداز سے لڑوں تو علی غالب آ جائیں گے، لیکن اسے معلوم کیا تھا غالب علی کل غالب ہے میرا مولا۔ جیسے پھر وہ آتا، پھر دوسرا پہلوان دیکھتا، یہ تو علی کا انداز بدل گیا۔ کانت ضربتن وطرا، اب انداز بدل گیا۔ جنگ بدر تھی، ایک بڑا پہلوان آیا تھا۔ جنگ لڑنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نظریے پہ لڑتے ہیں، ایک پیسوں پہ لڑتے ہیں۔ نظریہ کیا ہے؟ اعتقاد، بھائی ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، لڑ لیں گے، یہ تھا نظریے پر۔ ایک تھا نظریے پر نہیں، دور دراز سے بہادروں کو خرید کے لاتے تھے کہ اب تم لڑو، اب تم لڑو۔ جنگ بدر میں ابو جہل نے ایک بہت بڑے بہادر کو خرید کے لایا تھا، بہت بڑے بہادر کو خرید کے لایا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا مولا کائنات 3-4 انداز میں جنگ لڑ چکے ہیں، اب مولا کائنات اسی جنگ میں پیغمبر کے قریب سے گزرے۔ پیغمبر نے دعا کی، پروردگار میرے اس امت کو اس بڑے بہادر سے بچا لے، اس بڑے بہادر سے بچا لے۔ یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا، مولا کائنات برق کے مانند اس تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ایک وار کیا، کانت ضربتن وطرا، اب انداز بھی وطرا تھا، وار بھی ایک۔ اب جنگ چل ہی رہی تھی، پیغمبر ٹیلے پہ چڑھے، دیکھنے لگے، ٹیلے پہ چڑھ کر دیکھنے لگے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ بہت بڑا بہادر آیا ہوا ہے۔ اچھا، کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ وہ بہادر کا نام سننے کے بعد میں اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیے آپ کے پشت میں کھڑا ہوں۔ وہ بہادر کا نام سننے کے بعد اب مجھ میں اتنی بساط نہیں ہے، جنگ میں کود جاؤں۔ کچھ دیر نہ گزری، مولا نے ایسے ہی کہا کون ہے جو مجھے اس پہلوان کی خبر دے؟ مولا کائنات کہاں ہے؟ جنگ کے میدان میں ہیں، رسول اس طرف کھڑے ہیں، جملہ صحابی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مولا کائنات وہیں رکے، آپ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا جملہ کمپلیٹ ہوا تھا میں نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب اس کو علماء نے کہا ہے، توجہ کا طالب ہوں، یہاں وطرا کا معنی سنیے، وطرا کا انداز سنیے۔ وطرا کا معنی علماء نے یہ کہا ہے رسول کی بات کمپلیٹ ہو، اتباع ہو جائے، بات کمپلیٹ ہو، اتباع ہو جائے۔ اب بات کمپلیٹ ہوتے ہی اتباع ہوئی، یعنی اب رسول کا سچا صحابی، سچا پیروی کرنے والا کون ہوا؟ خوب اس جنگ کا جب خاتمہ ہوا، لوگ بیٹھے تبصرہ کیے، 70 لوگ مارے گئے تھے مشرکین کے۔ کتنے؟ 70 لوگ۔ اچھا وہ لوگ آئے کیسے تھے معلوم ہے؟ اسلام کے کتنے لوگ تھے؟ رمضان ہی میں جنگ ہوئی تھی، وہ بھی 313، ان کے اور ان کے 200 گھوڑے تھے، اسلام کے صرف 2 گھوڑے تھے۔ عزیزان گرامی میرے ساتھ ہو جائیے، کتنے لوگ مارے گئے ان کے؟ 70 لوگ ان کے مارے گئے۔ آدھے سے زیادہ مولا کائنات نے مارے تھے، آدھے سے زیادہ کو مولا کائنات نے مارا تھا۔ اب بتائیے اس جنگ میں، کرکٹ بھی کھیلتے ہیں نا، ایک مسابقہ ہے، یہ بھی ایک میچ تھا نا، جنگ بھی ایک میچ ہے، مخالف اور موافق پارٹی ہوتی ہے، 2 لوگ کھیلتے ہیں، ایک مسابقہ ہے، کھیل کا میدان بھی مسابقہ ہے۔ مسابقے کے بعد لوگ بیٹھ کے جستجو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اس میں کس نے اچھا کھیلا ہے۔ اب جو اچھا کھیلا ہے اسے کیا دیتے ہیں؟ اب اس کھیل میں، اس جنگ میں مین آف دی میچ کون تھے؟ اب دیکھیے عزیزان گرامی، یہ لشکر واپس گیا مکہ۔ میں ایک بہت بڑے ہدف کو لے کر آیا ہوں آج، بہت بڑی تاریخ ہے جو آج ہی واقع ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے 20 ماہ مبارک رمضان 8 ہجری کو فتح مکہ۔ اب مجھے فتح مکہ تک جانا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا، فضائل کے گوشے بھی آئیں گے، ایک اچھی سی ہسٹری بھی آپ کے ذہن میں آئے گی۔
دیکھیے یہ مجلس ہی ایسی ہے، مجلس کی بنا جو ڈالی گئی ہے، میں قربان جاؤں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذہانت پر، ایک ایسی بنیاد ڈالی مجلس کی جہاں پر عقائد کا بھی علم ملتا ہے، جہاں پر تاریخ کا بھی علم ملتا ہے، جہاں پر عقائد میں جو امامیہ ہیں ان کا بھی علم ملتا ہے، جو غیر امامیہ ہیں ان کا بھی علم ملتا ہے۔ اب آئیے قرآن کی آیت میں یہاں پر کہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں اسی جگہ پر ہی کہا جا سکتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، اتقوا اللہ، تقوی الہی کو اختیار کرو۔ کیوں؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی الہی کو اختیار کرو گے، یجعل، قرار پاؤ گے، تمہیں اللہ قرار دے گا، یجعل لکم، تمہیں اللہ قرار دے گا، تمہارے اندر ایک چیز ڈالے گا، وہ کیا ہے؟ یجعل لکم فرقانا، کیا چیز ڈالے گا؟ فرقان کو ڈالے گا۔ جو ایمان لائے ہیں، تقوی الہی جن پر ہو، اللہ ان کے اندر کیا ڈالے گا؟ فرقان کو ڈالے گا۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان پہچان کا نام ہے فرقان۔ بی بی زینب نے جو یہ بنیاد ڈالی ہے، جو ہم یہاں آئے ہیں، یہاں حق اور باطل کی پہچان ملتی ہے۔ ایمان اور تقوی کا بہترین مصداق کوئی ہے تو یہ مجلس اعزا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں مار کھاتے ہوئے کہاں پہنچے؟ یہ مکہ پہنچے۔ جیسے ہی مکہ پہنچے یہ کوہرام مچا تھا، کسی کا ماموں مرا تھا، کسی کا چچا مرا تھا، کسی کا بھانجا مرا ہوا تھا۔ یاد ہے آپ کو امیر معاویہ نے یہ خط لکھا تھا کہ تمہارا ہمارا ایک ہی خاندان، یہ وہ سب خط لکھا تھا۔ مولا کائنات نے یہ خط لکھا، اس کے جواب میں میرے پاس اب بھی وہ تلوار ہے، جنگ بدر میں تیرے فلاں فلاں کو مارا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ بدر کے بعد وہاں ہندہ، ابو سفیان کی بیوی، اس نے ایک ٹیبل سجا کے رکھا۔ ٹیبل سجانے کے بعد روز عورتوں کو بلاتی تھی، ڈانس ہوتا تھا اور پیسے جمع کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مارے گئے ہیں مکہ کے لوگ، ان کا بدلہ لیا جائے، ان کا بدلہ لیا جائے۔ 1 سال تک بھاری فوج جمع کر کے پھر مدینہ آئے، پھر مدینہ آئے۔ جیسے ہی مدینہ آئے، جنگ بڑی عجیب ہوئی۔ اس جنگ کا نام جنگ احد۔ جنگ احد میں کیا ہوا؟ مسلمان اور مشرکین کے درمیان لڑائی ہوئی۔ جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن ایک بات تو طے ہے، جنگ احد میں کافر کون ہے معلوم ہوا، جنگ احد میں منافق کون ہے معلوم ہوا۔ اتنا معلوم ہوا۔ نتیجہ دیتا ہوں جنگ احد کا، رسول تھے صرف 13 بندے تھے، رسول تھے صرف 13 بندے تھے۔ ان 13 بندے جو رسول کا دفاع کر رہے تھے، ان میں سے ایک ابو دجانہ تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یا رسول اللہ، تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ جلدی ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر لو، پکڑ لو۔ جیسے ابو دجانہ نے لیا، تلوار بن گئی۔ اتنے میں مولا کائنات کی بھی تلوار ٹوٹی، مولا کائنات کی بھی تلوار ٹوٹی۔ یا رسول اللہ، تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر خاموش ہو گئے، پیغمبر خاموش ہو گئے۔ اسی اثنا میں لوگوں نے یہ قصیدہ سنا جو بین ارض و سما گونجا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آج مسلمان جنگ احد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جنگ جیتی ہے ہاری ہے، جیتی ہے ہاری ہے، جیتی ہے ہاری ہے۔ مجھے نہیں معلوم جنگ جیتی گئی یا ہاری گئی، مجھے بس اتنا معلوم ہے اس جنگ میں علی جیت گئے۔ اب جنگ کا نتیجہ کچھ نکلا یا نہیں نکلا، واپس پہنچ گئے۔ اب مشرکین نے ایک بڑا ہنگامہ کیا۔
کہا نہیں آپ ایسے نہیں جائیں گے، اب کے جائیں گے تو مدینے کے ایک ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک فرد کو بھی۔ پہلی جنگ میں 1000، دوسری جنگ میں 3000، اب کے انہوں نے کیا کیا، سب کو بلوا لیا، جتنے چاہے پیسے خرچ کرو بلوا لو۔ کتنے لوگ ہوئے؟ 10,000۔ کتنے؟ 10,000 لوگوں کو۔ یہاں پیغمبر نے خندق بھی کھود ڈالی کہ یہ لوگ اندر نہ آ جائے، خوب 10,000 لوگ پہنچے۔ یہ میں جتنا جلدی بول رہا ہوں اتنا جلدی واقعات نہیں ہوئے ہیں۔ خوب یہ 10,000 کا لشکر کہاں پہنچا؟ قرب مدینہ کے قریب پہنچا۔ کھڈا تھا، خندق تھا، کوئی پار نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں ایک لعین، وہ کون تھا معلوم ہے؟ عمر ابن عبدود۔ عمر ابن عبدود وہ کون تھا؟ جو 100 کے مقابلے میں جیت جاتا تھا، 100 کے مقابلے میں جیت جاتا تھا۔ اب پیغمبر نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں بار بار پیغمبر نے فرمایا یہ جو تلوار کی لڑائی ہے یہ جہاد ہے، لیکن جہاد اصغر ہے، جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ کہ بڑا جہاد کہاں ہے یا رسول اللہ؟ بڑا جہاد کیا ہے؟ کہ بڑا جہاد اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بڑا جہاد کیا ہے، چھوٹا جہاد کیا ہے۔ اس جنگ خندق میں جب یہ لعین آیا، اہانت رسول کی کوئی نہ اٹھا مقابلے میں، جو ہمیشہ اٹھتا تھا وہی مشکل کشا اٹھا۔ جب جنگ کے لیے گئے، جانے کے بعد توجہ کا طالب ہوں، گفتگو کی، کیا کی؟ گفتگو کی۔ گفتگو میں کہا کہ تو آیا کیوں ہے، تو آیا کیوں ہے، تیرا ہدف کیا ہے؟ کہا میں آیا ہوں جنگ لڑنے کے لیے۔ کہا جنگ لڑ رہا ہے، نظریے کے لیے آیا ہے یا پیسوں کے لیے آیا ہے؟ کہا نہیں میں نظریے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نظریے کے لیے آیا ہے، دیکھ تو سوار ہے، میں نیچے کھڑا ہوں، لیکن ہاں جنگ سے پہلے کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے؟ پھر کیا کروں؟ تو بھی بچ جائے گا، تیرے لوگ بھی بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے تیرے ایک اچھے کام سے تیرے فوج میں بھی کچھ اچھے ہو جائیں گے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے۔ اچھا اب بتائیے اسلام تلوار سے چلا ہے یا مولائے کائنات کے حسن خلق سے چلا ہے؟ کہ اسلام نہیں لانا ہے، جان بچا کر چلے جا۔ کہ نہیں جاؤں گا، جان بچا کر نہیں جاؤں گا۔ مشرک ہے پھر بھی جنگ سے فراری نہیں چاہتا۔ کہ نہیں جاؤں گا، کہ نہیں جانا ہے تو نیچے آ جا۔ نیچے بلوایا تو اس نے غرور سے، اپنے گھمنڈ سے اپنے سواری کے ٹانگیں کاٹ دیا، اپنے سواری کے ٹانگیں کاٹ دیا۔ مولا کائنات نے کچھ دیر نہ گزری اس کے ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر وہ گرا۔ مولا نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ بے زبان حیوان کی ٹانگیں کاٹتا ہے۔ اب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جہاد اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ جہاد اصغر۔ تلوار سے لڑنے کا نام جہاد اصغر ہے، نفس سے لڑنے کا نام جہاد اکبر ہے۔ اس کی مثال مولا کائنات نے خندق کے میدان میں دیے۔ فعل ایک تھا جس میں جہاد اصغر بھی تھا، جہاد اکبر بھی تھا۔ سر کاٹنے کے لیے سینے پہ سوار ہوئے، یہ جہاد اصغر تھا۔ پھر اپنے نفس سے لڑنے کے لیے سینے سے اتر گئے، یہ جہاد اکبر تھا۔ تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے، اس نے ملعون نے اپنا لعاب دہن مولا پہ مار دیا تھا، تھوک دیا تھا مولا کو۔ مولا نے کیا کیا؟ غصہ آ گیا کہ میں لڑ کس لیے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے رہا ہوں، میرا غصہ اللہ کے جہاد میں شامل نہ ہو۔ سینے سے اتر گئے۔ وہاں مسلمان دیکھ رہے تھے، مولا ٹہل رہے تھے۔ یا رسول اللہ دیکھیے علی کو کتنا غرور آ گیا ہے، یا رسول اللہ وہ جو سویا ہے بڑا شجاع انسان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن علی کتنا مغرور ہو گئے ہیں. پیغمبر مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا یہ جو بھی چلن مولا کا ہو, جو بھی چلن اللہ کا ہو, جو بھی چلن اللہ کے ولی کا ہو, علی کا جو بھی چلن ہو وہ مجھے بھی پسند ہے اور میرے اللہ کو بھی پسند ہے. الغرض جہاد اکبر بھی وہاں, جہاد اصغر بھی وہاں. جیسے ہی وہ مرا سب کے سب فرار. اب جنگ کس نے جیتی؟ اسلام نے, مسلمانوں نے. اچھا یہ جنگ خندق ہوئی. اس کے کچھ دن بعد پیغمبر اکرم منبر پر آئے. کہاں؟ مدینہ منورہ میں, مسجد نبوی میں. اعلان کیا سامان سفر باندھو. میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے مکہ جیت گئے ہیں. مکہ کتنے جنگیں اب تک ہوئی تھی مکے سے؟ کتنے؟ 3 جنگیں. اور ہجرت بھی مکے سے. بھائی یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے آئے ہیں, وہاں لوگ ستائے ہیں آپ کو, یہاں تو پورا آپ ہی کے اختیار میں ہے. بدر ان لوگوں کے ساتھ, احد ان لوگوں کے ساتھ. بورنگ ہو رہی ہے تو میں ٹاپک چینج کر لوں گا. بدر ان لوگوں کے ساتھ, احد ان لوگوں کے ساتھ, اور خندق ان لوگوں کے ساتھ. کہ نہیں, خواب ہے. نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا, نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. قرآن میں مثالیں موجود ہیں, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی مثالیں موجود ہیں, قربانی اور ذبح کی مثالیں موجود ہیں. عزیزان گرامی, سامان سفر باندھا گیا, قرب مکہ پہنچے, قریب تھے مکہ کے. مکہ میں کون تھا کمانڈر, بڑا کون تھا وہاں کا؟ ابو سفیان. اس نے لشکر جمع کیا, خبردار یہ لوگ مکے میں داخل نہ ہونے پائے. لوگوں نے کہا ہاں یہ داخل نہ ہونے پائے. بدر ان سے لڑے ہیں, مارے ہم لوگوں کے گئے ہیں, احد ان سے لڑے ہیں, اور خندق میں بڑی شکست ہمیں ہوئی ہے. کچھ بھی ہو جائے یہ وارد مکہ نہ ہونے پائے. اب وہاں پر ایک اگریمنٹ طے ہوا, کچھ شرائط طے ہوئے, لکھے گئے, کچھ شرائط لکھے گئے. ان شرائط میں سے بس ایک شرط کیا تھی؟ جو ایک شرط بولنا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو ختم کرنا ہے. جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں, اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہوں. ایک شرط کیا کہا پیغمبر اسلام نے؟ دیکھو بھائی, ان لوگوں کی طرف سے البتہ شرطیں تھیں. یہ لوگ کہاں سے تھے؟ اسلام والے. اسلام والے کس شہر سے تھے؟ مدینے سے. کہاں جانا چاہ رہے تھے؟ مکے میں. مکے والے آنے نہیں دے رہے تھے. شرط ہوئی, دیکھو ہم نہیں آئیں گے اس سال, جو اب آ گئے ہیں ہم اندر نہیں آئیں گے. ایک شرط کیا؟ جب یہ طے ہوئی شرط, ہم کسی اور سے لڑیں گے, نہ تم مکے والے دشمن کا ساتھ دیں گے, نہ ہماری غیر موجودگی میں مدینے پر حملہ نہیں کریں گے. یہ طے ہو گئی, یہ شرط طے ہو گئی. پھر واپس آ گئے. جیسے ہی واپس آئے, رسول اللہ نے کہا اب تلواروں کو تیز کر لو, تلواروں کو تیز کر لو, جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. یا رسول اللہ بدر ہو گئی, احد ہو گئی, خندق ہو گئی, مکہ جا کر واپس آ گئے, کیا ہدف ہے؟ کہ ہدف خیبر ہے, ہدف خیبر ہے. سننے میں آیا ہے وہ لوگ تلواریں جمع کر رہے ہیں, نیزے تیار کر رہے ہیں, گھوڑوں کو آمادہ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو آمادہ ہو رہے ہیں حملے کے لیے, انہیں حملے کا موقع ہی نہ دیا جائے. حکمت تو یہی ہے, حکمت بھی یہی ہے. اب تیار ہوئے. کون تیار ہوئے؟ مسلمان تیار ہوئے. یا رسول اللہ مجھے مدینے میں ہی رہنے دیجئے, وہاں پر کون ہے؟ مرحب جیسا ہے, انتر جیسا ہے, بڑے بڑے یہودی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, چالاک ہیں, سمجھدار ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم مدینے میں خواتین کی حفاظت کر لیں گے. کہا نہیں, چلنا ہے. پھر خواتین پہ مکے والے حملہ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا وہ شرط یاد ہے, شرط یاد ہے, ہم نے شرط باندھی ہے, ہماری غیر موجودگی میں مدینے پر حملہ نہیں ہوگا. بحر کیف, یہاں سے لشکر کہاں پہنچا؟ خیبر پہنچا. خیبر کے سارے واقعات آپ کو یاد ہے, سارے واقعات یاد ہیں. کبھی سردار بھاگا, کبھی لشکر بھاگا, کبھی سردار بھاگا, کبھی لشکر بھاگا. اب اسلام کا 40واں ہونے والا تھا, تو یہاں پر رسول نے کہا 40ویں دن اس کو علم دوں گا.
جو مرد ہوگا کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب لوگ انتظار کر رہے تھے۔ معلوم ہے ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول سے گفتگو کر رہے تھے، تو ایک نے پوچھا کہ تمہاری تمنا کیا تھی جو نہیں ہوئی؟ تمہاری کوئی ایسی تمنا ہے جو کبھی مکمل نہیں ہوئی؟ وہ سر کو کھجائے ہوئے کہا، ایک تمنا تھی جو پوری رات نہیں سویا تھا۔ ایک تمنا تھی جو پوری رات نہیں سویا تھا، جو پوری نہیں ہو پائی۔ کہا وہ کون سی تمنا تھی؟ کہا وہ تمنا خیبر میں علم لینے کی تھی، جو وہ پوری نہیں ہو پائی۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی مولا کائنات خیبر کے قرب پہنچے، جیسے ہی قریب گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہیں کوئی لشکر والا نہ ملا، تو مولا آگے بڑھ گئے۔ مولا آگے بڑھنے کے بعد مرحب و انتر تک پہنچ گئے۔ اب میں یہاں تک لے کر آپ کو آیا ہوں، جیسے ہی یہاں تک پہنچے جنگ جیت گئے۔ جنگ جیتنے کے بعد بہت مال غنیمت ملا، بہت مال غنیمت ملا، اتنا ملا رسول خدا کی زوجہ یعنی جو بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ خیبر سے پہلے پیٹ بھر کر کھجور نہیں کھاتے تھے، جنگ خیبر کے بعد ہم رقم کے کھانے کو ملے، اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی۔ عزیزان گرامی، جب مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا تو حیوانات بھی تھے، گھوڑے، گدھے، بیل، گائے، سب طرح کے حیوانات تھے جو مال غنیمت میں اسلام کو ملے تھے۔ پیغمبر بھی تشریف فرماتے، اتنے میں ایک گدھا جو حیوان تھا ناچ رہا تھا، بار بار عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا اس کی رسی کھول دو، اس کی رسی کھول دو۔ جیسے یہ رسی کھولی گئی، قریب پیغمبر آیا، پیروں کا بوسہ لیا اور اس نے اپنی زبان میں پیغمبر سے کچھ کہا، پیغمبر نے پھر اس سے کچھ کہا، تو پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے اس کی نسلوں میں اوپر کوئی نبی سوار ہوا تھا پیٹھ میں، اب یہ درخواست کر رہا ہے کہ میں اس کی پیٹھ میں سوار ہو جاؤں۔ اب یہ پیٹھ پر رسول اللہ سوار ہوئے، سوار ہونا تھا۔ اعجاز نشست رسول یہ ہوئی کہ پیغمبر کوئی بھی چیز اس کو دیتے، کہتے فلاں جگہ پہنچا آؤ، تو وہ جاتا اور پہنچا کر آتا، جو پیغمبر کہتے وہ بات مان لیتا تھا۔ پیغمبر نے اس سواری کا نام یعفور رکھا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اب میں کیسے اس کو گدھا کہوں جو پیغمبر کی ہر بات مان رہا تھا، اب ان لوگوں کو کیسے صحابی کا اب جیسے ہی یہ جنگ جیت گئے، جنگ جیتنے کے بعد پلٹ ہی رہے تھے، مسیحی لوگ تھے وہاں پر، نجران تھے، انہوں نے کہا بھائی ان میں وہ ہے جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ لیتا ہے، ان میں وہ ہے جو مرحب و انتر کو پچھاڑ دیتا ہے، اب ہمیں جنگ کرنے کی بساط نہیں ہے، آپس میں اگریمنٹ طے کر لیتے ہیں۔ طے ہونے کے بعد ایک زمین کا خطہ دے دیا گیا۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، لاجکلی سوال ہے، منطقی سوال ہے، اب سوچئے جنگ بدر میں مین آف دی میچ، نام بولیے نا، نام بولنے میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو انسان جب مر جاتا ہے قبر میں جاتا ہے، قبر سے جنت تک 80 سے زیادہ دروازے ہیں، ہر دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، ہر دروازے میں تالا لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی مومن اس دروازے تک پہنچتا ہے ایک ہی لفظ کہتا ہے یا علی، دروازہ کھل جاتا ہے، پھر وہاں پہنچتا ہے، پھر کہتا ہے یا علی، تالا ٹوٹ جاتا ہے، دروازہ
کھل جاتا ہے، پھر دوسرے تیسرے دروازے پر پہنچتا ہے، پھر کہتا ہے یہاں تک کہ ساقی کوثر کو کوثر میں پا لیتا ہے۔ اب جنگ بدر جیتی گئی علی کی وجہ سے، احد علی کی وجہ سے، خندق علی کی وجہ سے، خیبر علی کی وجہ سے، بغیر جنگ کے کچھ مل جائے تو حق کس کا ہے؟ ارے یہ تو وہ ہے خیبر میں جب حصہ بانٹا گیا، جب حصہ رکھا گیا، سب گھور گھور کے مولا کو دیکھ رہے تھے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ 39 دن تک تو ہم نے کچھ نہ کیا، اب 40ویں دن انہوں نے جیت لیا، ہمارا حصہ شاید نہ ہو۔ لیکن عجیب بات ہے مولا کی، جیسے ہی درِ زہرا پر پہنچے، بی بی نے کیا دیکھا؟ کچھ ساتھ میں نہیں ہے، صرف تلوار ہے، صرف یہ کرامت مولا کائنات۔ اب جیسے ہی واپس آئے، توجہ کا طالب ہوں، میں اپنے منزل تک آ رہا ہوں، اگر مزہ آ رہا ہے تو بتائیے، واللہ میں ٹاپک چینج کر سکتا ہوں۔ جیسے کہاں آئے، کہاں پر پہنچے؟ مدینے میں۔ اب مدینے میں آ گئے نا، یرجع الی الاصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پہنچتی ہے۔ شہر کون سا تھا؟ مدینہ تھا۔ مدینے میں آ گئے، خواب کیا تھا؟ خواب کیا تھا؟ خواب کس چیز کا تھا؟ فتح مکہ کا تھا۔ پیغمبر آئے منبر پر، آنے کے بعد کہا یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے تمہیں؟ میں نے یہ خواب سنایا تھا، فتح مکہ کا خواب تھا۔ کبھی کسی نبی کا، کسی رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سامان سفر باندھو، یا رسول اللہ خیبر کی خوشیاں تو منانے دو، خیبر کی خوشیاں تو منانے دو، چلو چلتے ہیں، مکہ فتح ہونے والا ہے۔ اب لشکر پہنچا کہاں؟ مکے کے قریب۔ اب وہی چیزیں، بے چینیاں جو ابو سفیان میں تھی وہ اب بھی تھی۔ اس نے لوگوں کو بلوایا، کیا کرے؟ کہا اب کچھ نہ کرو بھائی، اب کچھ نہ کرو۔ کا کیوں؟ ہمیں خبر مل چکی ہے، ان میں وہ علی ہے جو دروازے کو اٹھا دیتا ہے، مرحب کو پچھاڑ دیتا ہے، انتر کا خاتمہ کر دیتا ہے، مسیح اور نجران دیکھ کر اپنی زمینیں دے دیتے ہیں۔ کہ اب ہمارے بساط میں کچھ نہیں ہے۔ ارے جو اکڑ کر آ رہے تھے وہ بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی وارد مکہ ہوئے، مکے کے قریب پہنچے، اب مسلمانوں نے کہا اب بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے۔ پیغمبر نے کہا یہ یوم الیوم یوم المرحمہ، یہ یوم میں رحمت للعالمین ہوں، میں رحمتوں کا رسول ہوں، عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ آج میں رحم کی ایک کرن یہاں دے دیتا ہوں، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس میں کون تھے؟ یزید کا باپ معاویہ بھی تھا، یزید کا دادا ابو سفیان بھی تھا، یزید کا باپ معاویہ بھی تھا، یزید کا دادا ابو سفیان بھی تھا۔ ہوتا یہ ہے جب جنگ کرنے کی بساط نہ ہو، تلواروں کو اخدام میں ڈال دیتے ہیں، خدموں میں ڈال دیتے ہیں تو غلام بن جاتے ہیں۔ اب یہ غلام بن کر آئے تھے، غلام بن کر آئے تھے۔ رسول نے کہا انتم الطلقاء، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، میں تم سب کو آزاد کر دیا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ تھا۔ سن 61 ہجری میں جیسے ہی زینب وارد شام ہوئی، یزید سوچ رہا تھا میں انہیں اسیر کر لیا۔ زینب نے کہا کیا سمجھتا ہے ہمیں اسیر کر لیا؟ یا ابن الطلقاء، ہمارے آزاد شدہ غلام کے پوتے، ہمارے آزاد شدہ غلام کے بیٹے
آزاد شدہ غلاموں کے بیٹے، ہمارے آزاد شدہ غلام کے پوتے، کیا سمجھ رہا ہے؟ میں انشاءاللہ یہاں سے پھر کنٹینیو کروں گا کل۔ عزیزان گرامی، آج فتح مکے کی بھی تاریخ ہے، لیکن ایک اور تاریخ ہے۔ آج کی ہی شب اس دنیا میں مولا کائنات کی آخری شب ہے۔ کیا کہا تھا مولا کائنات کے سلسلے میں؟ کیا وارد ہوا ہے زیارت میں؟ السلام علیکہ یا امین اللہ، انت اول المظلوم۔ سلام ہو آپ پر اے ولی خدا، اے اللہ کے ولی، تم پر سلام ہو، تم اول مظلوم ہو۔ کیوں معلوم ہے؟ فتح مکہ ہوا نا، سب کو رسول نے آزاد کر دیا، تم سب آزاد ہو۔ یہ ایک حبشی پیغمبر کے قریب آیا، وہ ہندا کا غلام تھا۔ ہندا نے اس سے کہا تھا، دیکھ احد کے میدان میں 3 بڑے بہادر ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت علی اور پیغمبر اسلام، ان تینوں میں سے کسی کو مار دے تو آزاد ہے۔ تو وہ حبشی غلام نے حضرت حمزہ کو مارا تھا، پیغمبر کے سگے چچا تھے۔ پیغمبر نے حبشی غلام کو دیکھا، اس حبش والے کو دیکھا، اپنا چچا یاد آیا۔ آنے کے بعد کہا، دیکھ میں تجھے آزاد تو کر دیا ہوں، کبھی میرے قریب نہ آنا، کبھی میرے قریب نہ آنا۔ پیغمبر کتنے دن مکے میں رہے ہوں گے؟ کتنے دن سوچئے۔ پھر مدینہ واپس آ گئے تھے نا، پھر مدینے میں بھی شاید وہ حبشی آیا ہوگا، پیغمبر نے کہہ دیا میرے قریب مت آنا۔ لیکن معلوم ہے مولا کائنات کچھ ظالموں کو دیکھے تھے جو فاطمہ زہرا کے تماچے لگائے تھے، جو فاطمہ زہرا کے یہاں دروازہ جلا کر بی بی کے پہلو میں ڈال دیے تھے۔ اگر مزاج پہ گرا نہ گزرے، زور سے گریا کرے، اس لیے کہ گریا کرنے کی آوازوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اگر شرم محسوس ہو تو خاموش کر دے روشنیوں کو۔ عزادارو، آج معلوم رسول نے فرمایا تھا، انا و علی، میں اور علی ابواء الامہ، امت کے باپ ہیں۔ یعنی آج ہمارا باپ اس دنیا سے جانے والا ہے، آج ہمارا باپ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ عزادارو، ایک لمحے کے لیے بھی رسول کو برداشت نہ تھا چچا حمزہ کا قاتل پیغمبر کے قریب آئے۔ اللہ رے مظلومیت مولا کائنات، جب بھی مدینے کے گلیوں میں آتے کبھی وہ ملتا جو بی بی کے دروازہ جلایا تھا، کبھی وہ قریب آتا جس نے تماچا لگوایا تھا۔ اللہ رے مظلومیت، 25 سال تک میرا مولا زہرا کے قاتلوں کو دیکھتا رہا اور خاموش رہا۔ آخر میں کہہ دیا، میں اس حالت میں تھا جیسے آنکھ میں تیر ہو، گلے میں ہڈی پھنسی۔ آج کی شب اصحاب آئے، ایک ایک صحابی الگ الگ سوال کرتے گئے، مولا سوالوں کا جواب دیے۔ کسی نے کچھ سوال کیا، آخر میں آواز آئی، اب مولا کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، سوال کم کیا کرو۔ پھر آواز آئی، جتنے اصحاب ہیں چلے جاؤ، جتنے اصحاب ہیں چلے ہی نہیں ہیں، اسبق نہیں جاتے۔ کہ میں مولا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا،
मैं मौला को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आखिर में मौला ने कहा असबक चले जाओ, अपने घर पर चले जाओ। असबक नीचे आए, घर की तरफ पहुंचने ही वाले थे, फिर नहीं मालूम क्या एहसास हुआ, वापस दरे अली तक आए। फिर मौला हसन से कहा एक मर्तबा आखिरी दीदार तो कर लूं, एक मर्तबा मौला को जिंदा तो देख लूं। मुझे नहीं लगता सुबह तक अली इस दुनिया में हो। बहरे कैफ सहाबी चले गए। अब मौला अपने बच्चों को बिठाने के बाद कहा देखो मेरे बच्चों, फातिमा के बच्चे अलग हैं, दूसरे बच्चे अलग हैं। फातिमा के बच्चों को कभी भी अपने से कंपेयर ना करना, इनकी पैरवी करना। बातों में मौला ने कहा फातिमा के बच्चे रहे और सब दूर चले जाओ, सब दूर चले जाओ। सब जाने लगे, मौला अब्बास भी उठे, दूर जाने लगे। बीबी ज़ैनब ने मौला अब्बास से कहा अब्बास तुम इधर ही को आ जाओ, अब्बास तुम इधर ही को आ जाओ। नहीं बहन शहजादी मेरा मकाम वहाँ नहीं है, मेरा मकाम वहाँ नहीं है। कहा क्यों? कब नहीं सुना बाबा ने क्या कहा? सिर्फ जहरा के बच्चे रहना है। कहा बाबा ही ने कहा है अब्बास को बुलवाओ। कहा मेरे कानों में तो आवाज नहीं आई। कहा अब्बास अब अली की आवाज इतनी बुलंद नहीं रही। अब्बास करीब पहुंचे, मौला बुलवाए। मौला अब्बास की उम्र है 15 साल। 15 साल के नौजवान है मौला अब्बास। का अब्बास और करीब आओ, अब्बास और करीब आओ। अब्बास जंग के सारे हुनर तुम जान गए हो, सारे हुनर जान गए हो। जैसे अली लड़ते हो वैसे तुम लड़ते हो। अब्बास इधर को आओ और करीब आओ। एक हाथ ज़ैनब के हाथ पर रखा, दूसरा हाथ मौला हुसैन के हाथ पर रखा। अब्बास ये 2 अमानत है तुम्हारे हवाले। अब्बास जब तक तुम्हारे हाथ सालिम हो कभी ज़ैनब के हाथों पे रसन ना आए। अब्बास जब तक तुम्हारे हाथ सालिम हो कोई हुसैन को घूर कर ना देख ले। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मौला ने अब्बास के हवाले दोनों को दिया। मुझे कब समझ में आया मालूम है? तारीख बताए जाता हूँ, जितना चाहे गिरिया कर लो। अज़ादारों तारीख का अजीब मोड़ है। मौला अब्बास पानी लाने जा रहे हैं, जैसे ही पानी लाने गए फिर वापस ना आए। जब वापस ना आए ना, मौला अब्बास शहीद हो चुके ना। अब 2 बातें, 2 आवाजें बड़ी अजीब थी करबला के मैदान में। 2 आवाजें बड़ी अजीब थी अज़ादारों। ये 2 आवाजों पर जितना रोया जाए कम है। 2 आवाजें थी। एक आवाज लईनों की तरफ से थी, एक आवाज खयाम से थी। लईनों की तरफ से ये थी जब अब्बास शहीद हो चुके, जब अब्बास इस दुनिया में ना रहे तो मौला हुसैन ने तलवार को निकाला। म्यान से जब तलवार नंगी हुई, जब तलवार को निकालने के बाद अफवाजे दुश्मन खुदा के करीब पहुंचे तो वहां से आवाज आई। बड़ी आवाज अजीब थी। आवाज ये थी यबना फातिमा आ गया है, यबना फातिमा आ गया है, फातिमा का बेटा आ गया, फातिमा का बेटा आ गया। कभी मैदान कारज़ार में फातिमा का नाम किसी ने ना सुना था। अब्बास के जाले
रब ज़हरा, ज़हरा के रब के नजदीक तुम्हारा बड़ा अजर है। ज़हरा जरूर आई हुई होगी, किस्मत के रुमाल अपने हिस्से में ले जा रही हो। अपने आंसुओं की कीमत जान लो। छठी सरकार इमाम सादिक ने फरमाया, दुनिया में 7 समंदर हैं, समंदर की पानी की गहराई किसी को नहीं मालूम है, कितने फुट पानी है, कितने किलोमीटर पानी है नहीं मालूम। ऐसे 7 समंदर हैं। ये 7 समंदर जहन्नम में डाल दो, एक शोला भी नहीं बुझेगा, एक जहन्नम का शोला भी नहीं बुझेगा। फिर इमाम सादिक ने फरमाया, हमारे गम में रोए हुए आंसुओं का आ सकता है। करबला में पूछी एक आवाज की, मौला अब्बास के जाने के बाद लाइनों ने खुलकर कहा, फातिमा का बेटा आ गया। अरे रोने के लिए जुमला काफी है। दूसरी आवाज कयाम से निकली तो ये कि मैं हमेशा सोचती थी, जब भी मुझे कहा जाता था ज़ैनब सब्र करना, जब सर से चादर छिन जाए, ज़ैनब सब्र करना, जब है कूफा शहर है, सलाम दिया। ऐसे ही सलाम एक जंगल में बंदे खैमों में हुसैन ने दिया था। बस फर्क इतना था, वो घर था, चाहने वाले शहर में मौजूद थे, लेकिन हुसैन ने जब आखिरी सलाम दिया, हुसैन के सिवाय बीबियों का कोई न था। हुसैन ने सलाम दिया, अजीब व गरीब सलाम दिया, या उख्ती ज़ैनब, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अलैकी मिन्नी सलाम, आखिरी सलाम ले लो। इतने में ज़ैनब को याद आया, मैंने एक कपड़ा सिला था, कहा भैया रुक जाओ, ये वही शायद मकाम हो जो मैं कपड़ा तुम्हें दे दूं। आज़ादारो, कपड़ा जैसे ही मौला हुसैन ने ज़ेबे तन किया, मौला हुसैन को झुरमन में ले ली। अली ने जब आखिरी सलाम दिया था, चाहने वाले मौजूद थे, अरे पूरा शहर मौला की हुकूमत में था। अल्लाहु अकबर, हुसैन सलाम दे रहे हैं, अतराफ मुसलमान जरूर है, लेकिन खून के प्यासे मुसलमान है। आका आप मत जाइए भैया, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। बस इतना ही नहीं, आज़ादारो, हंगामा उस वक्त हुआ, एक छोटी 4 साला बच्ची करीबे हुसैन पहुंची, बाबा क्या मुझे भी छोड़े जा रहे हो, आज़ादारो क्या मुझे भी छोड़े जा रहे हो। अजीब हालत है आज़ादारो। मालूम है कूफे में आखिरी वक्त था मौला का, जब मोहम्मद हनफिया रिवायत करते हैं, मैंने देखा जसामत मौलाए कायनात को, हाथ मौला के जो जर्द थे वो लाल हो गए, किरमिज में तब्दील हो गए। मैं समझ गया जहर जो तलवार में थी उसका असर पूरा हो चुका है, अब कोई उम्मीद ना थी। मैं दाएं बाएं देखा, कूफे की औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध का प्याला देकर भेजे थे।
دودھ کا پیالہ دے کر بھیجے تھے، یہ دودھ میرا مولا پی لے۔ اس لیے کہ جب طبیب آیا تھا، طبیب نے کہا تھا مولا جتنا ہو سکے دودھ پی لیجئے، شاید آپ کو آرام ملے۔ عزادارو، لفظ دودھ استعمال ہوا، ایک روایت میں یہ ہے، ایک حدیث میں یہ ہے، طبیب نے کہا مولا خون زیادہ بہہ چکا ہے، جتنا ہو سکے پانی پی لیجئے، جتنا ہو سکے پانی پی لیجئے۔ کوفے کی عورتوں نے جب یہ سنا پانی پی لیجئے، اپنے بچوں کو تیار کیا، دودھ کے پیالے دے کر بھیجے، لے جاؤ میرے آقا کو پانی کی ضرورت ہے، ہم اپنا دودھ دے رہے ہیں، بچے دودھ نہ پینا، آج علی دودھ پیئیں گے، آج علی دودھ پیئیں گے، آج علی دودھ پیئیں گے۔ ارے محمد حنفیہ کہتے ہیں میں دہنے دیکھا دودھ کے کاسے، بائیں دیکھا دودھ کے کاسے، دودھ ہی دودھ تھا۔ ارے کون ماں ہے اپنے چھوٹے 6 ماہ کے بچے کو پانی پلائے؟ ماں تو چاہتی ہے ہمیشہ دودھ پلائے۔ آقا اور آپ مولا علی، پانی طلب ہوا تھا، دودھ کے کاسے تھے۔ ارے رباب مولا حسین کے قریب آئی، دودھ نہیں پانی پلا لاؤ۔ عزادارو، اب مولا حسین نے کچھ جگہ ایسی ہے جہاں شیعوں کو یاد کیا، ایک جگہ اس مقام پر ہے جہاں شدت کے ساتھ شیعوں کو یاد کیا۔ کریم کو اللہ کبھی ایسا نہ کرے کسی کریم شخص کو ظالم کے سامنے کچھ مانگنا پڑ جائے، کریم شخص کو کسی ظالم کے سامنے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ حسین کریم امام، 6 ماہ کا بچہ، ماں نے کہہ دیا دودھ نہیں پانی پلا دو، عزادارو پانی پلا دو۔ پھر کیا کہا مولا نے؟ اگر تم پانی بھی پلا دو گے تب بھی بچہ بچ نہ پائے گا۔ ارے لئن خاموش رہ جاتا تب بھی اصغر دنیا میں شاید نہ رہتے، لیکن عجیب جواب ملا، من الاذن الى الاذن، تیر ایسا تھا اس کان سے لے کر اس کان تک اصغر چھد گئے۔ اور اپنے آغوش کو حسین نے اصغر کا قبر بناتے ہوئے قیام کے نزدیک گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے پروردگار، ذکر ہوا ہے، ذکر مصائب بھی ہوا ہے، فضائل بھی ہوا ہے، اور رات شب قدر کی بھی ہے۔ اے میرے اللہ، دعاؤں کے قبول ہونے کا بہترین وقت ہے۔ میرے مالک، ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو درگزر فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پالنے والے پروردگار، ہمارے مرحومین کو جائے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے پروردگار، میرے اللہ، جو یہاں پر پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے پروردگار، جو لاولد ہیں، جن کی گودیاں خالی ہیں، میرے اللہ، رباب کی اجڑی ہوئی گودی کے صدقے ان کی گودیوں کو اولاد نرینہ سے بھر دے۔ پالنے والے پروردگار، جو مقروض ہیں تجھے کریم حسین کے صدقے مالک، ان سب کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک، جو بھی حج و زیارات کے مشتاق ہیں، میرے اللہ، ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ مالک، خصوصاً زیارت کرب و بلا بار بار نصیب فرما۔ پالنے والے پروردگارہ مالک، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما۔ ماتم حسین۔